بلوچستان نیشنل پارٹی نے بلوچ یکجہتی کمیٹی سے متعلق ڈاکٹر مارک بلوچ اور اس کی جتنے بھی خواتین اور دیگر ساتھی ہیں، بلوچستان نیشنل پارٹی نے اس پہ واضح موقف اختیار کیا کہ ہم اپنے ماؤں بہنوں اور خواتین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اس حوالے سے پارٹی کی سینئر نائب صدر ساجد ترین صاحب نے عدالت کو یا اختر جان مینگل صاحب نے جو لانگ مارچ کیا ورڈ سے لکپاس تک اور 20 دن کا طویل جو دھرنا دیا، بلوچستان کی تاریخ میں 20 دن کا دھرنا دینا، لانگ مارچ کرنا، اس کے بعد جتنے بھی سیاسی جماعتیں وہاں پہ آل پارٹی کانفرنس کی ہم نے، اور آل پارٹی کانفرنس کی جو سفارشات تھے، مولانا صاحب بھی بیٹھے، ابھی جان بھی بیٹھے ہیں، ان کی سفارشات تھی کہ آپ لوگ آل پارٹی کانفرنس یعنی یہ تجویز دیتی ہے کہ آپ لوگ دھرنا ختم کریں، لیکن اس کے باوجود ہم نے تمام سوچ اور فکر کو آگے بڑھانے کے لیے، چاہے عدلیہ کے حوالے سے قانونی چارہ ہوئی ہو یا دیگر پلیٹ فارم پہ، ہم نے کہا کہ بھائی خواتین اور بچیوں کا قصور کیا ہے، یہ تو غیر مسلح لوگ ہیں، ان کے ہاتھوں میں تو ہتھیار نہیں ہے، یہ تو خواتین ہیں، تو ان سے اتنا خوف کیوں؟ صرف اس لیے کہ سیاسی موبلائزیشن یا جلسے جلوس یا جا کے لوگوں کے ساتھ عوامی رابطہ مہم اور آپ کی حقائق بیان کرنا، یا ان بلوچوں کے جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں جو لاپتہ ہیں ان کی بازیابی کی خاطر کیے کر رہے ہیں، تو یہ بھی انہیں برداشت نہیں ہوتا۔ تو اس کے حوالے سے ہماری کوشش ہے، آج آپ اندازہ لگائیں کہ بلوچستان نیشنل پارٹی ایک مقبول پارٹی ہے بلوچستان میں۔ اس 21ویں صدی میں آج جو پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھئی اس ملک میں جمہوریت ہے، یہ دو بڑی پارٹیوں کی اس وقت برائے نام حکومت تو ہے، لیکن یہ اس چیزوں کی ذمہ دار ہے کہ بلوچستان میں آج 4 خواتین جب یہاں پہ گرفتار ہیں، قید و بند کے شکار ہیں، اور 4 خواتین اسلام آباد میں گئے پرامن احتجاج کرنے کے لیے کہ بھئی یہ ماورائے قانون اقدامات کیوں کیے جا رہے ہیں، ان کو بھی اسلام آباد میں برداشت نہیں کیا جا رہا، اور ان کو بھی ایک ایسے دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، آئے روز ان کو ہراساں کرنا۔ اور آج بلوچستان میں جو آپریشن ظلم، جبر، ناانصافیہ یا بلوچ نسل کشی یا اس بلوچستان کے پشتون کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں بھی لمحہ فکریہ ہے۔ مجھے اس دن کسی نے بتایا کہ قلعہ سیف اللہ یا مسلم باغ کے علاقوں میں ایسے وسائل ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں ان کو ہلاک کیا جا رہا ہے، جو ہزاروں میلوں پر مشتمل ہے اور ان کو ہلاک کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے زیارت میں جو پشتوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، ان کی زمینوں کو ہلاک کرنا، ان کو مزید محکوم بنانا، ان کو مزید پریشان کرنا، ان کو مزید مختلف معاشی طور پہ پسماندہ کرنا۔ آج بلوچستان میں جو بارڈرز کا ایشوز ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے لوگ چاہے چمن کا بارڈر ہو، ماشکیل، پنجگور، گوادر، جیونی یا تفلان کا بارڈر ہو، تمام بارڈرز بند کیے گئے ہیں۔ تجارتی کوئی بھی ایسا نہیں کہ ہم بلوچ یا پشتون پہلے اپنے ان علاقوں سے برادر ممالک کے ساتھ ایک روابط کر کے جا کے 4 پہنانے شبینہ کا گزارا کروا سکتے تھے، لیکن ان کو بھی پابندی لگایا گیا۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے ساتھ اتنا اختر جان مینگل کے ساتھ ان کا فوبیا ہو چکا ہے کہ ہمارے پارٹی کے بیانات، ایک جمہوری پارٹی ہے بھائی، رجسٹرڈ پارٹی ہے، اس کے بیانات تک نہیں دیے جاتے ہیں، اور آئے روز اخبارات کی مدیران، اسی لیے میں کہوں گا کہ اتنا ہے کہ فونس کا اتنا آنر نہیں کرو آپ لوگ اگر کہتے ہو کہ یہ اخبارات بلوچستان میں چھپتے ہیں، بلوچستان میں چھپتے ہیں، یہاں کے بلوچستان کی لوگ جس قوم سے تعلق ہو وہ پڑھتے ہیں، تو آپ ہمارے سیاسی بیانات میں ہم کیا کرتے ہو؟ بیانات میں بھائی سنجیدہ لوگ ہیں، جمہوری لوگ ہیں، تمام چیزوں کو سمجھتے ہیں، لیکن پارٹی کے بیانات 3 مہینوں سے میں اس لیے کہتا ہوں کہ آج اس جو آج پارٹی کانفرنس ہے، اس کے حوالے سے ایک اچھا میسج جانا چاہیے کہ بلوچ پشتون سرزمین کے وسائل ہمارے غنیمت نہیں ہے، ہونا بھی چاہیے۔